اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے نبی، یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، شاہدن، گواہ بنا کر، و مبشرن، اور خوشخبری سنانے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا، و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور بلانے والا، و داعیا، اور بلانے والا اللہ کی طرف، باذنہ، اس کے حکم سے، و سراجا منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا چراغ، وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو، بأن لہم من اللہ فضلا و کبیرا، کہ بے شک ان کے واسطے اللہ کی طرف سے فضلا، بزرگی ہے، کبیرن، بڑی۔ اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بزرگی ہے، بڑی۔ ولا تطع الکافرین، اور آپ نہیں کہنا مانیے کافروں کا، والمنافقین، اور منافقین کا، دھوکے بازوں کا، ودع آذاہم، اور چھوڑ دے ان کا ستانا، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کریے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ کل کے سبق کے اندر جو ہے ہم نے پڑھ لیا تھا، ایک تو ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور دوسرے نمبر پر ہم نے ذکر سے متعلق بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے شکر کے اندر اپنے ایمان والے بندوں کو ذکر کرنے کا حکم دیا، اور پھر میں نے ذکر کے بارے میں آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ ذکر سے کتنے ذکر جو ہے ذکر کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور ذکر کو کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور کتنی چیزیں ذکر کے اندر شامل ہیں۔ تو اگر کسی نے کل کا سبق نہیں سنا تھا تو میں نے ریکارڈنگ بھی ڈال دی ہے، آپ کو لنک بھیج دوں گی، ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ جب انسان ذکر کرتا ہے کثرت سے تو اس ذکر کا ایک فائدہ دنیا میں ہوتا ہے، اور اس کو لیے اللہ نے فرمایا تھا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، کہ اور دوسرا جو اس کا فائدہ تھا وہ ہم نے آخرت کا فائدہ پڑھا تھا، اور جس کے اندر اللہ نے سلام کا ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک ذاکرین کو جو ہے وہ کیا کریں گے، سلام کریں گے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے یا ایھا النبی سے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 شاہدن، نمبر 2 مبشرن، نمبر 3 نذیرن، نمبر 4 داعین، اور نمبر 5 سراجا منیرا۔ یہ 5 صفات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن کہا گیا، تو شاہدن سے کیا مراد ہے، اور جو ہے یہاں اللہ نے اپنے نبی کو شاہد کیوں کہا، اور آپ کی شہادت کب ہوگی؟ تو شاہد کہتے ہیں گواہ کو، کہ جو شخص گواہی دے سکے، اس حساب سے اللہ نے اپنے نبی کو شاہد کہا۔ اور جو ہے شاہد یعنی کہ گواہی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے لیے ہوگی؟ امت کے لیے ہوگی، اور کب ہوگی؟ روز قیامت۔ حدیث آپ کو بتا دیتی ہوں جس سے مکمل بات سمجھ میں آ جائے گی، کہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک طویل حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، کہ آتا ہے کہ اس میں قیامت کے روز اللہ پاک کے سامنے جب حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن تو سب کی پیشی لگے گی، سارے ہی انسانوں کی کیا ہوگی؟ پیشی ہوگی۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئے گی تو نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اے نوح، کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ ہماری وحدانیت کا جو ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی، وہ پیغام آپ نے اپنی امت کو پہنچایا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ، میں نے آپ کا پیغام اپنی امت کے لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ان کی امت آئے گی، اللہ پاک ان کی امت کو بلائیں گے،
امت پیش ہوگی تو امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا میرے پیغمبر نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ کیونکہ امت کے تو اکثر لوگ نافرمان تھے، جبھی تو طوفان نوح میں ہلاک ہو گئے تھے. تو اللہ کو تو پتا تھا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، سچے پیغمبر تھے بالکل. لیکن اللہ پاک اس امت کے اوپر دلیل قائم کرنے کے لیے، حجت کو پورا کرنے کے لیے ان سے کیا کریں گے؟ سوال کریں گے کہ بتاؤ کہ کیا میرے پیغمبر نوح نے تمہارے پاس جو ہے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جو ہے انکار کرے گی امت کہے گی نہیں اے اللہ، آپ کے پیغمبر نے یعنی حضرت نوح نے ہمیں تو آپ کا پیغام بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی پیغام نہیں ملا کہ اللہ کو مانو اور کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، ہمیں کچھ نہیں پتا. تو پھر جو ہے اللہ پاک پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے اے نوح، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا، تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کی امت جو ہے وہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا. پھر اللہ پاک امت محمدیہ کو جو ہے سے پوچھیں گے کہ کیا یہ بتاؤ کہ کیا نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو یہ امت جو ہے یعنی کہ یہ امت محمدیہ جس کا ہم حصہ ہیں، یہ امت محمدیہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بتائے گی کہ اے اللہ، نوح علیہ السلام نے جو ہے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا. تو جب نوح علیہ السلام کی امت یہ دیکھے گی نا کہ امت محمدیہ جو ہے گواہی دے رہی ہے نوح علیہ السلام کی سچائی کی، تو امت نوح جو ہے وہ کہے گی کہ یہ ہمارے معاملے میں گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ امت تو بہت بعد میں تھی اور ہمارے دور میں تو یہ لوگ تھے ہی نہیں، تو یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں اور پیغام پہنچا دیا تھا؟ یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمارا ان کا زمانہ تو بہت بعد کا ہے. تو پھر اللہ پاک امت محمدیہ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کیوں گواہی دے رہے ہو کہ نوح علیہ السلام سچ بات کہہ رہے ہیں اور پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ اے اللہ، بے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم تھی، ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم نے اس بات کی خبر اپنے پاک پیغمبر سے سنی ہے اور اپنے قرآن میں پڑھی ہے کہ اللہ نے حضرت نوح کو پیغمبر بنایا اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. تو ہم نے اپنے نبی سے بھی سنا اور نبی کی کتاب میں بھی پڑھا، لہٰذا ہمارا یہ یقین ہے اور اعتماد ہے کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ اپنا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. اس وقت جب امت محمدیہ یہ بات کہے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گواہی لی جائے گی. پہلے امت محمدیہ نے گواہی دی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ آپ کی جو امت ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے قول کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے کہ اللہ، میری امت کے لوگ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ جو گواہی دے رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق یہ بالکل سچی ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی کو شاہد کہا گیا اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ میری امت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ سچ بول رہی ہے، اور اس نے نوح علیہ السلام کے بارے میں سچی گواہی دی ہے. اور بے شک میں نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ اطلاع دی تھی کہ نوح علیہ السلام آئے تھے اور اللہ کا پیغام سنا دیا تھا. اس وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو یہاں شاہد کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کے بارے میں کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے. اتنی بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اس کے علاوہ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کیوں ہیں؟
آپ کو گواہ قرآن نے کیوں کہا ہے؟ تو وہ اس وجہ سے بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوسری روایات کے اندر پڑھتے ہیں اور یہ روایت آپ نے سنی بھی ہے، میں نے بھی آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے کہ اس امت کے جو اعمال ہیں وہ ہر پیر اور جمعرات کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اطہر کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اور جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ تو امت کے اعمال جو ہے بعض روایت میں جو ہے صبح و شام کا بھی آتا ہے، بعض میں پیر کا اور جمعرات کا بھی آتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ثابت ہے کہ اس امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اس امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہر امتی کو اس کے اعمال کی وجہ سے پہچانتے ہوں گے، اور قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کے بھی کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے۔ اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا گیا قرآن میں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حاضر ناظر ہیں، جس طرح اللہ ہر وقت حاضر ناظر ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت حاضر ناظر ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو شاہد کہا ہے، گواہ کہا ہے۔ میں ایک پوائنٹ کی بات سمجھا رہی ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو ذہن کو مت الجھائیے گا، پھر بھی کوشش کرتی ہوں سمجھ میں آ جائے۔ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اللہ کی طرح، اور ہر جگہ نبی جو ہے ہماری بات بھی سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے شاہد کہا، یعنی گواہ کہا، اور گواہ تو وہ ذات ہوا کرتی ہے جو ہر جگہ موجود ہو۔ گواہی تو وہ دے سکتا ہے نا، ہماری اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیے گواہی وہی شخص دے سکتا ہے جو اس موقع پر موجود ہو، جو اس موقع پر موجود ہی نہیں ہے تو وہ تو گواہی کیسے دے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، شاہد ہیں، اور اسی لیے ہر جگہ کیا ہے؟ حاضر ناظر ہیں۔ تو یہ بات ان کے کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، قیامت کے دن گواہی دیں گے، اسی طرح تو امت محمدیہ بھی گواہی دے گی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق۔ اگر شاہد کے لفظ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو ہمیں پوری امت کو حاضر ناظر ماننا پڑے گا، جو کہ کسی کے بھی عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آیا تو آگے اس کو چھوڑ دیں۔ آگے چلیے، ومبشرا، اور دوسری صفت اللہ نے بتائی خوشخبری دینے والے، کہ آپ بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی امت کے نیک اور لوگوں، متقی لوگوں کو جنت کی کیا دیتے ہیں؟ بشارت دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر کتنی آیات ہیں جہاں متقین صالحین کے لیے جنت کی خوشخبریاں آئی ہیں، تو وہ خوشخبریاں ہمیں کس کے ذریعے ملی ہیں؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں، کیونکہ قرآن تو نبی کے اوپر ہی تو نازل ہوا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے جو ہے نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں بھی بیان کی ہیں، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ مطلب کہ جو اپنی امت کے نافرمان لوگ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یا کفار اور مشرکین تو نہیں ہیں لیکن نافرمان ہیں، تو ان کو اللہ کے نبی نے عذاب سے بھی ڈرایا ہے۔ تو یہ ایک صفت ہو گئی آپ کی، 3 صفات ہو گئی۔ چوتھی صفات ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والے۔ داعی کسے کہتے ہیں؟ داعی کہتے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں کو، کہ جو شخص بھی دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اسے دین کا داعی کہتے ہیں۔ تو اس حساب اللہ کے نبی کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، اللہ کی اطاعت بندگی کی طرف بلایا۔ اور اللہ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ آپ اللہ کی طرف دعوت تو دینے والے تھے لیکن بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے
حکم آپ کو دیا اور آپ نے اس حکم کو کیا کیا، پورا ادا کر دیا، تو آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو، تبلیغ کی دین کی، تو یہ دعوت و تبلیغ کیا ہے، ایک بہت مشکل کام ہے، اور یہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت کے بغیر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ساری مدد رحمتیں اللہ نے اپنے نبی کو بھی عنایت فرمائی تھی، اور نبی کا کام کرنے والوں کو بھی اللہ یہ اپنی مدد اور نصرت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں صفت بیان فرمائی، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ، اپنے نبی کو روشن چراغ بنایا، اور چراغ کو روشن کرنے والا، یہاں 5ویں صفت ہے کہ آپ روشن کرنے والے ہیں چراغ کو، یا روشن چراغ ہیں۔ یہاں سراج منیر کا مطلب کیا ہے؟ سراج منیر، روشن چراغ سے مراد قرآن کریم ہے، کہ اللہ نے آپ کو قرآن کا ایسا نور، ایسا یعنی کہ علم عطا کیا تھا کہ اس علم کی وجہ سے کیا تھا کہ ایمان کا نور جو ہے وہ کیا ہو گیا، دنیا میں پھیل گیا، اور جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں سے جو ہے وہ جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور اللہ پاک ایمان کا ان کو جو ہے وہ نور عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو سراج منیر اللہ نے آپ کو فرمایا، تو یہ جو آپ کی صفت تھی، یہ نور کہ آپ کی تعلیمات سے لوگ منور ہو گئے، تو یہ منور ہونا دل کے اعتبار سے ہے کہ دل روشن ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب دل کی سیاہی ہٹے گی تو اس میں ایمان کا نور آئے گا، ایمان کی بات آئے گی۔ تو جس طریقے سے اللہ نے دنیا کو روشن کرنے کے لیے سورج بنایا ہے، کہ جب سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا کا اندھیرا کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور روشنی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کو بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کی زندگی سے جو ہے دنیا کے لوگوں کے دل جو ہے وہ کیا ہوئے، منور ہوئے۔ اور اسی لیے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام نے جتنی جو ہے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر صحبت پائی، آپ کی زندگی میں آپ کی صحبت پائی، وہ سارے صحابہ اسی لیے ساری امت سے افضل ہیں، کیونکہ ان صحابہ کرام کو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا تھا، اور ان کے دل جو ہے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا ہوا، تعلیمات سے منور ہوئے تھے۔ تو سب سے زیادہ جو نور حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا۔ اور پھر صحابہ کرام کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے درجات تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے صحابی، پھر حضرت عمر فاروق جیسے صحابی۔ تو باقی امت میں سب سے زیادہ یہ جو نور ہے وہ صحابہ کرام کو حاصل ہوا، نور ایمانی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے واسطے تھے، جو صحابہ کرام کے بعد آنے والے طبقے تھے، جیسے صحابہ کے بعد تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے، پھر اس کے بعد تقسیم ہوتا، یعنی کہ یہ بعد کے لوگ آتے رہے، تو ان کے دلوں کو بھی اللہ پاک کیا کرتے رہے، جو ان سے فیض حاصل کرتے رہے، تو اللہ ان کے دلوں کو بھی کیا کرتے رہے، منور کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یاد رکھیے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، لیکن ان کی یہ حیات برزخی ہے، ہماری زندگی کی طرح ان کی حیات نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں شہید، قرآن کیا کہتا ہے شہید کے لیے، کہ تم شہید کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو حقیقت میں تو اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، وہ قبر میں نہیں ہوتا ہے، لیکن ہماری نظر سے اگر اسے دیکھیں وہ تو مردہ ہے اور اسے تو زندگی حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا نہیں وہ زندہ ہے، اسے تو مردہ کہنے سے ہی منع کر دیا گیا، لیکن اس کی زندگی ہے، لیکن ہماری دنیا کی زندگی سے کیا ہے، بالکل ہٹ کر ہے۔ دنیا کے انسان چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو قبروں میں جو شہید ہیں وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کی زندگی بالکل کیا ہے، الگ ہے۔ تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حیات تو ہیں، لیکن ان کی یہ حیات جو ہے ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے، ان کو اللہ نے کس طرح کی حیات عطا کی ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور
جو ہے صرف ہمیں حیات ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے قیامت تک کے جتنے بھی مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے دل جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو ہے وہ کیا کرتا رہیں گے، فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے۔ جس طرح ہم روضہ رسول کے اوپر جاتے ہیں تو جو نبی سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کے ذات اطہر سے نکلنے والا جو نور ہے اس کو اتنا ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں سے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو ریاض الجنہ پر گئے ہیں، تو ریاض الجنہ پر جانا میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہوتے ہیں جو ریاض الجنہ کے اوپر جاتے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا میں ہی جنت کے ٹکڑے کی سیر کرا دیتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے قریب ہوتا ہے، چاہے وہ جگہ کے اعتبار سے ہو یا اطاعت کے اعتبار سے ہو، اللہ پاک نبی کا فیض اور نبی کی ذات اطہر کی جو تعلیم ہے اس سے نکلنے والا جو نور ہے اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو شخص جتنی محبت اور ادب کے ساتھ درود شریف کا جتنا زیادہ ورد کرے گا تو اللہ پاک نبی علیہ السلام کے ذات کی جو نور ہے، یعنی کہ آپ کی جو تعلیمات کا نور ہے اس کو اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا، عطا ہوگا۔ کیونکہ جو درود شریف ہے یہ واحد عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ کسی بھی عبادت کے اندر یہ شک ہو سکتا ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سوائے جو ہے وہ درود شریف کے جو ہمیشہ قبول ہوگا۔ اس وجہ سے نورانیت کے لیے، دل کو منور کرنے کے لیے درود شریف کا اہتمام کرنا ایک بہت اونچا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ نے ایک تو نور کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ نور ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ آپ کا جو نور ہے اس نور کی جو مثال ہے وہ ایک چراغ کی ہے۔ چراغ کے جب چراغ جلتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، نور باطن، جو آپ کے جو ہے جسم اطہر سے نکلتا ہے، یعنی آپ کی جو مبارک تعلیمات ہیں جب انسان اس کو مانتا ہے، کرتا ہے، ایمان لاتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ تو جو ایک ہے دنیا کا نور، دنیا کا آفتاب، دنیا کا سورج، کہ جب دنیا کا سورج نکلتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، یعنی آپ کے مبارک دل سے جو نور نکلا ہے اس نور نے سارے جہاں کو روشن کیا ہے۔ دنیا میں جب سورج نکلتا ہے نا تو سورج ہماری دنیا کو تو روشن کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ سورج انسان کے دلوں کو بھی روشن کر دے، کہ جو کافر ہیں وہ اس نور کو کے اندر آ کر ایمان قبول کر لیں، جو بے ایمان ہیں وہ ایمان کے اوپر آ جائیں، جو گناہ گار ہیں وہ اطاعت کی زندگی گزارنے لگیں۔ نہیں، یہ سورج جو ہے ہماری دنیا کو روشن کرتا ہے، ہمارے دلوں کو روشن نہیں کرتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر سے جو نور نکلتا ہے وہ نور دنیا کے انسانوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال چراغ کی دی ہے، اور چراغ سے سورج کو بھی چراغ کہا جاتا ہے، کہ سورج جس طرح پھیلتا ہے روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے قلب اطہر سے جب نور نکلتا ہے تو وہ بھی دنیا کے انسانوں کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب نبی علیہ السلام کے قلب اطہر سے نکلنے والے نور حضرت عمر فاروق کے دل میں داخل ہوا، حضرت عمر فاروق نے کیا سنا تھا، قرآن ہی تو سنا تھا، اس قرآن کی برکت سے ہی تو نور حضرت عمر فاروق کے دل میں داخل ہوا، اور پھر اس دن سے، جس دن سے حضرت عمر فاروق ایمان لے کر آئے، اس دن سے لے کر آج کا دن ہے کہ مسلمان حرم مکی کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو تاریخ پتہ ہوگی کہ اس سے پہلے جب تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے دار ارقم کے اندر، لیکن جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی اب عمر اسلام لے آئے، آپ مسلمان چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہمیں نماز سے
پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل سے نکلنے والے نور کا اثر، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دل میں داخل ہوا، تو پھر اللہ نے ان سے کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کیا لیے، کام لیے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو سورج سے تشبیہ دی ہے کہ جس روشنی پھیلتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی صفات بیان کی، جو ہم نے ابھی پڑھی، شاہد، مبشر، نذیر اور داعی اور سراج منیر۔ تو اسی طریقے سے قرآن سے پہلے جو اللہ نے تورات نازل کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو حضرت اس تورات کے اندر بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے اندر بھی اپنے نبی کی یہی صفات بیان کی ہیں۔ ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو بتایا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، آسمانی کتابوں میں سب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ تو اسی طرح تورات کے اندر تذکرہ بھی تھا، اور تورات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات بھی بتائی گئیں جو کہ قرآن نے بیان کی ہیں، کہ ہم نے آپ کو جو ہے شاہد بنایا، بشارت دینے والا بنایا، ڈرانے والا بنایا، ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے وہاں پر بھی بیان کی۔ تو یہ عنوان جو ہے آج ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اگلی آیت شروع کرتے ہیں، اور میٹنگ اینڈ ہونے والی ہوتی ہے، میں ڈسکنیکٹ کر رہی ہوں، آپ دوبارہ سے جوائن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مسلمان عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دو ان کو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، فما لکم علیہن من عدۃ، پس نہیں ہے ان پر تم کو کوئی حق، من عدۃ، عدت میں بٹھانے کا، تعتدونہا، کہ ان سے گنتی پوری کراؤ، فمتعوہن، پس ان کو فائدہ دے دو کچھ، وسرحوہن، اور رخصت کر دو ان کو، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے یا بھلے طریقے سے رخصت کرنا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ایک بالکل الگ ایک عنوان کو اور الگ مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی تھی پیچھے، اس آیت کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفات کا تذکرہ تھا۔ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی، تو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے نکاح اور طلاق کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے صفات اور کمالات کے متعلق پڑھے تھے، اور ایک دم آیت جو ہے وہ نکاح اور طلاق کے متعلق آ گئی۔ تو نکاح اور طلاق کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک حکم دیا، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو دیا گیا، اور کیونکہ سورہ احزاب کے اندر بھی طلاق اور نکاح کا ذکر ہے کہ طلاق حضرت زید نے دی تھی، اور نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 حکم بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی مرد، یا ایھا الذین آمنوا، جب کوئی ایمان والا مرد، اذا نکحتم المؤمنات، جب کسی ایمان والی عورت سے کیا کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد جو ہے اس کو کیا کر دی، طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ اب طلاق دینے کے بھی دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طلاق ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، اس کے بعد طلاق دے دی۔ تو جو شادی ہو جاتی ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، اس طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے، عدت کیسے گزاری جاتی ہے، اس کی ساری تفصیل ہم نے سورۃ الطلاق کے اندر پڑھی تھی۔ اگر آپ دوبارہ اس طلاق کے ٹاپک کو سننا چاہتی ہیں تو سورۃ طلاق کی ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں آپ، ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ نے جس طلاق کا ذکر فرمایا ہے، یہ وہ طلاق ہے جو رخصتی سے پہلے دے دی جاتی ہے۔ کتنے ہمارے ہاں ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہوتی ہے، ابھی لڑکی اپنے گھر ہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں
رخصتی سے پہلے طلاق دے دینا۔ تو جب رخصتی سے پہلے کوئی طلاق ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس متعلقہ جو عورت ہے، لڑکی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی عدت واجب نہیں ہوتی اور جو ہے وہ فوراً ہی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، لیکن ایک شرط ہے کہ تم نے انہیں طلاق تو دی لیکن من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، یعنی کہ تمہارا ان پہ کوئی اختیار نہیں تھا، تمہاری اس سے کوئی میل ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ہی تم نے کیا کر دی، اس کو طلاق دے دی۔ تو اب ہے فما لکم علیہن، پس نہیں ہے تم کو حق ان کے اوپر، من عدت میں بٹھانے کا، تعتدونہا، کہ تم گنتی پوری کراؤ ان سے، عدت کرواؤ ان سے پوری۔ تو عدت نہیں ہے، عدت صرف اس عورت یا لڑکی کے لیے ہے جو رخصتی کے بعد جس کو طلاق دی جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور حکم دیا، وہ حکم کیا ہے، فمتعوہن، پس ان کو کچھ فائدہ دو، وسرحوہن، اور رخصت کرو ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرنا۔ یہ چیز ہم نے سورہ نور کے اندر بھی پڑھی تھی کہ جب کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے، اور یعنی رخصتی کے بعد کی بات کریں، جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ جو رخصتی یعنی جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ طلاق کی عدت بھی گزارے گی، اور وہ طلاق کی عدت اسے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے۔ ہم نے بہت تفصیل سے پڑھ لیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ نے حکم دیا کہ مرد اس کو گھر سے نہیں نکال سکتا، اور نہ ہی عورت اپنی مرضی سے وہاں سے نکل کر جا سکتی ہے۔ لیکن جب اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو شریعت نے مرد کو یہ ترغیب دی ہے کہ اس کو ایک جوڑا دے کر، کچھ کپڑے وغیرہ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرتے، جس طرح دلہن کو جب گھر لایا جاتا ہے تو اہتمام کے ساتھ کپڑے وغیرہ پہنا کر اس کو کیا ہے، گھر لے کر آیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اس عورت کو گھر سے رخصت کر رہے ہو تو اس وقت بھی اسے کچھ کپڑے وغیرہ دے دو۔ تو اسی طریقے سے اگر اس کو کچھ اچھا، اب اس میں کپڑے دے دیں ساتھ میں، اگر وہ اچھی اس کا معاملہ ہے، یعنی کہ اچھی اس کی حالات ہیں، تو کچھ سامان اور بھی اسے دیا جا سکتا ہے۔ یہ بہرحال اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے اور اچھا ہے، شریعت نے اسے اچھا کہا ہے۔ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے بھائی، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہے وہ کیا کرو، اس کو اچھائی کے ساتھ، یعنی دھکے دے کے نہیں نکالو، اور جو ہے اس کو اچھے طریقے سے گھر سے کیا کر دو، رخصت کر دو۔ اب طلاق کے وقت جو ہے جو لباس دیا جاتا ہے وہ کتنا دینا ہے طلاق کے، اور اسے کیا کہا جاتا ہے، اسے متع کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ متع طلاق یعنی طلاق کے بعد جب عدت پوری ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا ہے، کوئی بھی اسے سامان دے دیا جائے، یا یہ کہ اس کو کچھ کپڑے وغیرہ دے دیے جائیں۔ تو اس سے کون سا مراد ہے، کون سے کپڑے دیے جائیں گے، تو اسے وہ جو ہے کتابوں میں آتا ہے کہ جو عورت گھر سے نکلنے کے وقت جو کپڑے ضرور پہنتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کپڑے اسے دے دیے جائیں۔ اب ظاہر ہے دیکھیں، ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اگرچہ کوئی بھی عورت عبایا اوڑھی ہوئی ہو، برقع اوڑھی ہوئی ہو، کچھ بھی ہے، لیکن وہ کپڑے تو پہنے ہوتی ہے اس کے اندر بھی، تو اس میں شلوار بھی آ گئی اور قمیص بھی آ گئی، اسی طرح اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے وہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، یہ لباس ہو گیا اس میں شامل۔ اور اس کے بعد ایک بڑی چادر جو سر سے پاؤں تک کو چھپا سکے۔ اب جو یہ چادر بھی ہو سکتی ہے اور برقع بھی ہو سکتا ہے،
اکثریت ہمارے ہاں جو پردہ کرنے والی خواتین ہیں وہ چادر کو ترجیح نہیں دیتی ہیں، بلکہ کیا کرتی ہیں، برقع اوڑھتی ہیں۔ اور ہمارے بہت سے ایسے علاقے ہیں، جیسے پٹھانوں کے بھی علاقے ایسے ہیں جن کے اندر بڑی بڑی چادریں اوڑھی جاتی ہیں، تو وہ بڑی چادریں بھی پردے کے لیے بالکل استعمال ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں اگر وہ برقع نہ اوڑھیں، بڑی سی چادر اوڑھ لی جس سے ان کا پورا جسم چھپ گیا، کپڑے چھپ گئے، تو یہ چیزیں شامل ہیں اس کے اندر، یعنی پورا ایک سوٹ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو برقع یا بڑی سی چادر ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لباس کی قیمت کیا ہونی چاہیے، لباس کی کس طرح کا جو ہے وہ کوالٹی ہونی چاہیے، تو فقہاء کرام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ کیا اگر شوہر و بیوی دونوں ہی مالدار گھر کے ہیں، بیوی بڑی اچھے اونچے گھر کی ہے، شوہر بھی بڑے اچھے اونچے گھر کا ہے، لیکن طلاق ہو گئی دونوں کی، تو پھر دونوں کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ قسم کے کپڑے جیسے کہ بیوی پہنتی تھی اس کوالٹی کے، اس قیمت کے کپڑے دیے جائیں گے۔ اور اگر دونوں ہی غریب ہیں، دونوں کی ہی ظاہر مالی پوزیشن کمزور ہے، تو پھر ادنا درجے کے کپڑے دیے جائیں گے جیسے ان کی گنجائش ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک غریب ہے، ایک مالدار ہے، تو اس میں درمیانے درجے کا جو ہے ان کو لباس دیا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں تو خیر جب طلاق کے معاملات ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا تو کوئی خیال رکھا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ طلاق اگر دینے کی نوبت بھی آتی ہے تو بھی طلاق کو جو ہے شریعت کے مطابق نہیں دیا جاتا۔ سورہ نور کے اندر ہم نے بہت تفصیل پڑھی تھی اس کے اندر کہ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے، طلاق احسن کیا ہے، طلاق حسن کیا ہے، طلاق سنت کیا ہے، اور طلاق بدعت کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں تو اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے طلاق کے اندر، تاکہ جو ہے اسے واپسی کا بھی راستہ کھلا رہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور سے یعنی یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، سورہ نور کے اندر ہی ساری تعلیمات آئی ہوئی ہیں، سورہ طلاق کے اندر، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے کہیں تو تینوں طلاقیں ساتھ دے دی جاتی ہیں، اور جوش اور جذبے کے اندر آ کر جو ہے بالکل قصہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اب کوئی راستہ ساتھ رہنے کا نکل آئے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو ہے دین کو ہمیں بہت زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے دیکھیے اس جو عدت کے بعد جو کپڑے دینا یہ فرض اور واجب نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اس کی الگ الگ صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں واجب بھی ہو جاتے ہیں، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی طلاق کا معاملہ کسی کے گھر میں یا کسی کے ہاں ہو گیا ہے اور وہ یہ چاہتا بھی ہے کہ میں سنت کے مطابق کوئی کام کروں، تو اس کو اس وقت اپنے حالات کو دیکھ کر مسئلہ علماء کرام سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہاں کیا ضروری ہے میرے لیے، کیا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں شریعت کا ایک حکم پتہ چل گیا کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن ہر بندے کے لیے الگ الگ ترتیب ہوتی ہے جو اپنی ضرورت کے مطابق علماء کرام سے پوچھی جا سکتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں ایک تعلیم ملتی ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ حسن اخلاق کی اور حسن معاشرت کی، کہ عام طور سے انسان حسن اخلاق کا مظاہرہ یا حسن معاشرت کا مظاہرہ جو ہے اس کا یا تو گھر والوں کے لیے ہوتا ہے یا دوستوں کے لیے ہوتا ہے یا عزیزوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن دین اسلام نے حسن اخلاق اور حسن معاشرت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا دائرہ اتنا وسیع کیا ہے کہ اپنے مخالفین کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی، حتیٰ کہ انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کی تعلیم کو کیا کر دیا ہے؟ عام کر دیا ہے۔ اب حسن اخلاق تو کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ یعنی کہ حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، لوگوں کی دی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرنا اور بدلے میں اس سے اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ حسن اخلاق کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں حسن اخلاق کا تو مفہوم ہی کچھ ہو رہے، بس مسکرا کر ملنا نہیں، یہ تو حسن اخلاق کا اصل مطلب یہ ہے کہ برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا، سمجھ لیں حسن اخلاق ہے۔
کوئی اگر برا بھی کرتا ہے تو ہم اس کے ریٹرن میں اچھائی کا معاملہ کریں، یہ ہے اصل میں حسن اخلاق۔ اور حسن معاشرت کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کی جڑیں نہ کاٹنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کر رہا تو بھی اگر ضرورت پڑتی ہے کسی کو مخلصانہ مشورہ دینا، اپنی جانب سے کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ سارے چیزیں حسن معاشرت کے اندر آتی ہیں۔ حسن معاشرت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ہم اپنے گھر کا کچرا کسی کے آگے نہ پھینکیں، اور جو ہے اور کسی طریقے سے جو ہے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ بہرحال حسن معاشرت ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ باقاعدہ علماء کرام نے حسن معاشرت پر کتابیں لکھی ہیں کہ حسن معاشرت ہوتا کیا ہے۔ دین کے اندر، دین جو ہمارا پھیلتا ہے نا، وہ ان دو چیزوں سے پھیلتا ہے، یا تو حسن اخلاق سے پھیلتا ہے یا حسن معاشرت سے پھیلتا ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس کی جو ہے وہ تربیت فرما کر گئے صحابہ کرام کی، اور اپنی امت کو اس کے احکام دے کر گئے۔ اب دیکھیے طلاق کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کب ہوتا ہے، جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، دو خاندان جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، میاں بیوی ناراض ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے اور جو طلاق کا نتیجہ نکلتا ہے۔ جب طلاق کا نتیجہ نکلتا ہے تو عموماً ان خاندانوں کے اندر ہمیشہ کی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر جینا مرنا بھی ختم ہو جاتا ہے، اس نے ہماری بیٹی کو طلاق دی تھی، اور اس طریقے سے جو بھی۔ لیکن قرآن کریم اصل تو پہلے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حسن معاشرت سیکھ لو، طلاق دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ پھر دوسرے نمبر پر ہمیں دین اسلامی سکھاتا ہے کہ اگر طلاق دینا ہے تو کیسے دینا ہے، یہ بھی سکھاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں ہمارا دین، ہمارا قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب طلاق دینے کے بعد عورت کو گھر سے رخصت کرو تو بھی اسے دھکے نہیں دینا ہے، اس پر الزام تراشیاں نہیں کرنا ہے، اس سے لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے۔ اگر طلاق تم نے دے ہی دی ہے، وہ بے آسرا ہو ہی گئی ہے، تو بھی اسے اچھے طریقے سے رخصت کرو، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ کسی دور میں وہ تمہاری کیا رہی ہے، بیوی رہی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے تم اس طریقے سے کرو تاکہ تمہارے خاندانوں کے درمیان جو ہے وہ دشمنیاں پیدا نہ ہوں، نفرتیں پیدا نہ ہوں، انتقامی جذبات پیدا نہ ہوں۔ تو یہ جو آیات آئی ہیں یہ اسی لیے آئی ہیں، یہ بے نظیر تعلیم کہلاتی ہے دین اسلام کی۔ بے نظیر تعلیم کا مطلب ہے جس کی مثال دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا، اسے کہتے ہیں بے نظیر، کہ جس کی مثال کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ تو اب اللہ رب العزت نے طلاق کے موقع پر ایک مسلمان کو یہ ہدایت دی ہے کہ اس نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ حتی الامکان طلاق سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اگر طلاق دینی ضروری ہو تو پھر اس کے بعد حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ یہ تمہارا امتحان ہے۔ حسن معاشرت کا حسن اخلاق تو یہ ہے کہ اسے تانے نہ دے، اسے دھکے نہ دے، اسے نکالے نہیں، اور حسن معاشرت یہ ہے کہ اسے کچھ سامان، کچھ کپڑے دے کر جو ہے وہ گھر سے کیا کر دے، رخصت کر دے۔ اور اس وقت اگر جب بیوی کو طلاق دی ہے کسی غلطی کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، تو جو نفس ہوتا ہے نا انسان کا، اس وقت بڑے جوش میں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہم کسی کو ذلیل کر دیں، کتنا بھی ہم اس کی بے عزتی کر دیں، تو ہمارے دل کو کیا ہوگی، اس وقت ٹھنڈک ملے گی۔ لیکن شریعت نے یہاں پر ہمارے ان انتقامی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حکم دیا کہ اب جب تم اس کو اپنے گھر سے بھیجی رہے ہو تو اسے ذلیل نہیں کرو، اس کے اوپر الزام تراشیاں نہ کرو، اس سے انتقام نہ لو، اسے ستاؤ نہیں، بلکہ اسے عزت کے ساتھ کیا کر دو، رخصت کر دو۔ تو دوسرا یہ حکم تھا، اور تیسرا کیا حکم دیا، سرحوہن سراحا جمیلا، کہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو، خوبی کے ساتھ۔ اب یہاں پر تیسرا حکم آیا کہ زبان سے کوئی سخت بات نہیں کہنی اس کے ساتھ۔ ایک تو حسن معاشرت ہے، اسے کپڑوں کا جوڑا اور جو بھی سامان دے سکتے ہو دے دو، کہ جب وہ گھر میں آئی تھی تو بہت کچھ لے کر بھی آئی تھی، اب جب جا رہی ہے تو کچھ تم بھی اسے دے دو۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسے سخت بات نہ کہو،
تو یہ ہے اسلام کی بے نظیر تعلیمات۔ اب دیکھیے کہ جب طلاق کا معاملات ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں خاندان ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی دین اسلام نے یہ حکم دیا کہ مخالفت کے باوجود، ناراضگی کے باوجود شریعت نے اس عورت کو جو حق دیا ہے اس حق کی کیا کرو، پابندی کرو۔ اپنی نفس کی وجہ سے اس کی بے عزتی نہ کرو، بلکہ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دو، تاکہ تم حقیقی معنی میں مسلمان کہلانے کے مستحق بن سکو۔ بس تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔